اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جان آسٹن کی ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس سے لیے گئے ایک ایکسٹریکٹ کو پچھلے 2 لیسن سے پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارا اس کا یہ 3rd لیکچر ہے. تو آج ہم اس کو پیج نمبر 13 سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کی فردر ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن پیج نمبر 13 سے کنٹینیو کرتے ہیں، کل کی جو آخری کچھ لائنز جو ہم نے پڑھی ہیں، پہلے میں آپ کو ان کی ایکسپلینیشن دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں تاکہ جو آج ہم جو اس کے جو باقی 1-2 پیراز ہیں جن کی آج ریڈنگ کرنی باقی ہے اور ان کی ایکسپلینیشن، تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ کٹی کو کھانسنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے. اس کے باپ نے مسٹر بینٹ نے کٹی سے کہا، جب اس نے ڈسکلوز کیا اس راز کو کہ وہ وزٹ کر چکا ہے، اس صبح کو، شام کے وقت جب ان کے وہاں گھر پر بات ہو رہی تھی، اسی صبح وہ پہلے ہی وہاں وزٹ کر چکے تھے، جبکہ وہ اپنی بیوی کو اب تک یہ بتا چکے تھے کہ میرے لیے کوئی ایسا وجہ نہیں ہے جس کی بنا پر میں مسٹر بنگلی کے پاس جاؤں اور اس سے اپنا تعارف وغیرہ کروں، اس سے اپنی جان پہچان کروں. تو وہ تو چونکہ گھر والوں کو تو انہوں نے کچھ نہیں اس کے بارے میں کوئی ان کو وہاں جانے کے لیے وہ ہمیشہ انکار کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کو فکر تھی اپنی بیٹیوں کی. وہ تو وہاں چلا گیا تھا، انہوں نے وہاں وزٹ کیا تھا. تو جس دن اس نے اس بات کو، اس راز کو کھولا، تو اس نے اس طریقے سے اپنی بات شروع کی. وہ مشغول دیکھتا ہے اپنی ایک بیٹی کو جو اپنی ہیٹ وغیرہ ٹھیک کر رہی تھی. تو مسٹر بینٹ اسے کہتے ہیں کہ ہاں اس کو وہ پسند کرے گا مسٹر بنگلی. تو اس کی بیوی اسے کہتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے مسٹر بنگلی کو، جب ہمیں وہاں ہم کو وزٹ کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، یا ہم اس سے جان پہچان ہی نہیں کرتے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کیا پسند کرے گا یا کچھ کیا ناپسند کرے گا. اس کے بعد جب الزبتھ کھانستی ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو کہ الزبتھ کو کھانسنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، وہ بے سر کھانستی ہیں. تو اس کے بعد وہ الزبتھ اس سے واپس کہتی ہیں بیٹی کہ میں ایسے نہیں کھانستی ہوں اپنے دل بہلانے کے لیے، وہ اس سے چڑچڑاتی ہوئی کہتی ہیں. تو اس کے بعد اب ہم آگے اس کو شروع کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیٹ اس ریٹرن ٹو مسٹر بنگلی کنٹینیو مسٹر بینٹ. اب مسٹر بینٹ ان سے کہتا ہے کہ چلو اب چھوڑو ان باتوں کو، اب ہم واپس اس بات پر جاتے ہیں، یا آپ واپس اس بات پر مڑتے ہیں مسٹر بنگلی کے بارے میں. اب ہم بات کرتے ہیں آگے، چلو پھر سے مسٹر بنگلی کی بات پر آ جائیں. مسٹر بینٹ نے کہنا جاری رکھا. I am sick of Mr. Bingley, cried his wife. مسرز بینٹ اس کی بیوی نے چلاتی ہوئی اس سے کہا کہ میں اب مسٹر بنگلی کے نام سے تنگ آ گئی ہوں. I am sorry to hear that. Why did not you tell me so before? If I had known as much as this morning, I certainly would not have called on him. But I have actually paid the visit. We cannot escape the acquaintance now. مسٹر بینٹ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سن کر افسوس ہوتا ہے، تم نے مجھے ایسا پہلے ہی کیوں نہیں بتایا. تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے مسٹر بنگلی کو. مجھے اس بات سے اب افسوس ہو رہا ہے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ میں تنگ آ رہی ہوں مسٹر بنگلی کی باتوں سے.
اگر مجھے صبح ہی اس بات کا پتہ ہوتا تو میں اس سے ملنے کبھی بھی اس کے گھر نہ گیا ہوتا، لیکن میں سچ مچ اس سے مل آیا ہوں۔ اب ہم اس جان پہچان سے بچ نہیں سکتے، یہاں اب ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے اسکیپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں سچ مچ وہاں جا چکا ہوں، میں نے وزٹ وہاں کیا ہے، آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یعنی اب ہم اس ایکویٹنس سے، اس واقفیت سے، اس جانکاری سے یعنی آپ پیچھے نہیں یعنی مڑ سکتے، یا ہم اپنے آپ کو اس سے دور نہیں کر سکتے۔ The astonishment of the ladies was just what he wished, that of Mrs. Bennet surpassing the rest. How good it was of you, my dear Mr. Bennet, she said, but I knew I should pursue you at last. I was sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance. Well, how pleased I am, and it is such a good joke too that you should have gone this morning and never said a word about it till now. یعنی اب اس کی بیوی اس سے کہتی ہیں مسٹر بینٹ سے کہ یہ یعنی عورتوں کی اس طرح ہے، یعنی وہ حیرانی تھی جو مسٹر بینٹ نے چاہا تھا، مسز بینٹ کی حیرانی تو سب سے بڑھ کر تھی، یعنی وہ زیادہ حیران ہو گئی تھی جب اس نے یہ سنا تھا کہ مسٹر بینٹ نے اس سے کہا کہ میں نے سچ مچ وہاں پر وزٹ کیا ہے، تم کتنے اچھے ہو۔ یعنی اب مسز بینٹ اس سے کہتی ہیں اپنے شوہر سے، ہسبینڈ سے، کہ تم کتنے اچھے ہو میرے پیارے مسٹر بینٹ۔ اس نے کہا لیکن مجھے پتہ تھا کہ آخر میں تمہیں راضی کر لوں گی، مجھے پکا یقین تھا کہ تمہیں اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار ہے کہ تم اس جان پہچان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اب مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ مذاق بھی بہت بڑھیا رہا ہے کہ تم آج صبح اس سے مل بھی آئی اور اب تک تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ آخر مجھے یہ یقین تھا کہ میں آپ کو منا لوں گی، آپ کو یعنی جانے کے لیے میں آپ کو تیار کروں گی، یعنی آپ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے وہاں پر وزٹ کیا ہے، لیکن ایک خوشی یہ بھی ہے اس کے ساتھ ہے، اس میں ایک مذاق بھی ہے کہ آج آپ نے وہاں پر وزٹ کیا ہے آج، لیکن ہمیں اس کے بارے میں ایک بھی لفظ یعنی ایک بھی بات ہم سے نہیں کہی ہے کہ میں وہاں وزٹ کرنے جا رہا ہوں۔ Now, Kitty, you may cough as much as you choose, said Mr. Bennet, and as he spoke, he left the room. اس کے بعد مسٹر بینٹ نے یعنی کٹی یعنی اپنی بیٹی سے کہا اب تم جتنا چاہو کھا سکتے ہو۔ مسٹر بینٹ نے اپنی بیٹی سے کہا اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا جب یہ اس نے ڈسکلوز کیا، ان کو یہ بتایا کہ میں وہاں وزٹ کر چکا ہوں، یا بیٹی سے کہا کہ اب آپ کھا سکتی ہو جتنا آپ چاہو گی، تو وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ What an excellent father you have, girls, said Mrs. Bennet when the door was shut. یعنی جب مسٹر بینٹ کمرے سے باہر گیا تھا تو دروازہ جب اس نے بند کیا تھا، تو اسی میں مسز بینٹ اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ واٹ این ایکسیلنٹ فادر، کہ ارے میری بیٹیوں، میری لڑکیوں، تمہارا باپ کتنا بڑھیا آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، یعنی اس کو ہمیشہ آپ کی فکر رہتی ہے۔ تو یہ تھی اس پورے ایکسٹریکٹ یعنی اس ناول کے اس حصے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی ایکسپلینیشن، جو آج 3 کلاسز میں 3 دنوں سے آپ یعنی اس کی پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے اب سمجھ لیا ہوگا، اس ناول کے اس ایکسٹریکٹ کو، اس پارٹ کو۔ تو اب یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہے جو آج ہم نے یعنی آج کے کچھ 1-2 پیراز جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کی یہاں پر یعنی یہ ایکسپریشنز ایسے ہیں۔ سک یہاں پر ورڈ آیا ہے، یعنی سک مینز یہاں تنگ آ جانا، یعنی جس طرح سے یہ جو مسز بینٹ تھی اس نے کہا کہ آئی ایم سک
آئی ایم سک آف مسٹر بینگلی، یعنی میں مسٹر بینگلی کی باتیں جو آپ یہاں پر دہراتے ہیں ان سے میں تنگ آ چکی ہوں. اسی طرح سے یہاں پر دوسرا وہ یعنی دوسری ایکویٹینس مینس یعنی جان پہچان کرنا یا تعارف کرنا، جس طرح سے جس نے اب یہ کنفیس کیا، اس نے یہ ڈسکلوز کیا مسٹر بینٹ نے کہ میں وہاں وزٹ کر چکا ہوں، میں نے وہاں سے ایکویٹینس اس کی اپنی جان پہچان کی ہے مسٹر بینگلی سے. تو تیسری ایکسپریشن یہاں پر ہے اسٹونشمنٹ مینز یعنی سرپرائز اور حیرانی، یعنی اسٹونشڈ، جس طرح سے یہ سن کر تمام جو یعنی اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی وہ اسٹانش ہو گئی لیڈیز، یعنی وہ حیرانی میں یعنی ان کی حیرانگی میں وہ پڑ گئی. سرپاس مینز بہتر ثابت ہونا، جس طرح سے مسٹر بینٹ سے کہا کہ یعنی آپ بہتر ثابت ہوئے ہیں، یعنی آپ نے وہاں پر وزٹ کیا ہے. تو ففتھ ایکسپریشن ہے پرسیوڈ مینز منانا یا راضی کرنا. تو یہاں پر کچھ اور ایکسپریشنز ہے جو ہم نے یہاں پر یعنی اس جو ہماری یہ ٹیکسٹ بک سے یہاں پر یہ کچھ ورڈس ہے. تو یہاں پر سپوز لیٹ، یہاں پر اس کی میننگ ہے یہاں پر یعنی رائٹ سائڈ میں یعنی لیٹ آؤٹ مینز لیٹ، یعنی جو ہم نے یہاں پر ورڈ ایکسپریشن جو ہم نے اس ٹیکسٹ سے پڑھا ہے لیٹ مینز رینٹ آؤٹ، یعنی کرایہ پر دیا گیا یا دینا. اسی طرح سے یہاں پر سنگل ورڈ ہم نے اس ناول میں پڑھا ہے، سنگل مینز ان میریڈ. اسی طرح سے ایک ورڈ ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ ویکس ایکسپریشن ہے ایک جو ہم نے پڑھی ہے اس ایکسٹریکٹ سے، جس کی میننگ ہے میک سم ون اینگری، ناراض کرنا، ویکس کرنا یا تنگ آنا. اسی طرح سے امپیشنٹ ایک ایکسپریشن ہے اس ایکسٹریکٹ سے، ان گریٹ ہیسٹ انویلنگ ٹو ویٹ، یعنی بے صبر امپیشنٹ. اسی طرح سے سیٹل ایک ورڈ ہم نے پڑھا ٹو لیو سم وائر پرماننٹلی، یعنی مستقل طور پر کسی جگہ پر رہنا یا سکونت پذیر ہونا. تو یہ سیٹل کا میننگ ہے. اسی طرح سے اگر ڈیزائن ہم نے ایک ورڈ ایکسپریشن پڑھی ہے، ڈیزائن مینز انٹینشن اور پلان، یعنی کوئی پلان ہو یا تجویز ہو، کوئی انٹینشن ہو، ڈیزائن یا ارادہ جس کو کہتے ہیں ہم ڈیزائن. تو یہاں پر کچھ انٹونیمز ہے، 2-4 یعنی ورڈس اور ان کے انٹونیمز یہاں پر ہیں. لارج ورڈ ہے، اس کا یہاں انٹونیم سمال ہے. اسی طرح سے میریڈ کا انٹونیم ہے ان میریڈ. فارچون مینز یعنی اس کا جو اپوزٹ ہے یا انٹونیم ہے مس فارچون. سون یہاں پر ورڈ ہے، اس کا انٹونیم ہے لیٹ. تو یہ یہاں پر یعنی ورڈس اینڈ دیئر اپوزٹس اور انٹونیمز جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی لینگویج میں یعنی ضد اور اضداد کہتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر کچھ سوئنونیمس میں یہاں پر یعنی جو مطلب ورڈس یعنی وچ ہیو دا سیم میننگ. سپوز یہاں پر ایگریمنٹ، اسی طرح سے کنسنٹ، یعنی یہ ایگریمنٹ اینڈ کنسنٹ ان کی ایک جیسی میننگ ہے، یعنی یہ سوئنونیمس ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح سے پلیجر کا سوئنونیمس یہاں پر ورڈ ہے ڈیلائٹ. اسی طرح سے انوائنگ ویکسنگ، سمپیتھی کمپیشن. تو یہ تھی کچھ مطلب جو انٹونیمز اینڈ سوئنونیمز جو ہم نے اس ٹیکسٹ سے یعنی پڑھے ہیں اس میں یعنی اس ایکسٹریکٹ سے. تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر کچھ ہیومرس اس جو ایکسٹریکٹ میں کچھ ہیومرس ایلیمنٹس ہیں جو ہم نے اس میں پڑھے ہیں، یعنی ہیومر سچویشنز ان این ایکسلنٹ فادر. The story is full of humor from the beginning to the end. Mrs. Bennet wants her husband to visit Mr. Bingley as she sees in him a fine match for one of her 3 daughters. Mr. Bennet
Mr. Bennett asks his wife to visit Mr. Bingley herself along with the girls. He tells her to send the girls alone. He says jokingly, Mr. Bingley might like you the best of the party. In the evening, Mr. Bennet sees his daughters Lizzie trimming her head. He teases her, saying, I hope Mr. Bingley will like it. And these are all the humorous situations which we see in this extract or in this novel. Mr. Bennet is all the time in a very angry mood. In the meantime, Kitty starts gaping. Mrs. Bennet feels nervous over it. Mr. Bennet remarks Kitty has no discretion in her cops. यानी उसको खांसने में का कोई तरीका या सलीका नहीं है. She at times it eat them ill. यानी वो इसको यानी बेसुर तरीके से खांसती है. Thus Mr. Bennet keeps teasing his wife and daughters. तो ये सब यहाँ पर यानी ह्यूमरस सिचुएशंस हैं जो हम देखते हैं इसमें. एक लास्ट he says, let us return to Mr. Bingley, but his wife cries out, I am sick of Mr. Bingley. Only then does Mr. Bennet tell his wife that he has already visited Mr. Bingley. It is a big surprise for the ladies. Mr. Bennet leaves the room saying, now Kitty, you may cough as much as you choose. Thus we see that each situation in the story is severely humorous. यानी हर एक सिचुएशन जो हम इसमें देखते हैं वो ह्यूमरस हैं, जिसमें मिज़ा है या जिसमें हंसी मैंने की बातें हैं. तो ये थी इस पूरी यानी इस नावल की एक्सप्लेनेशन जो आज हमने इस नावल को कंप्लीट किया है. इंशाअल्लाह रहमान हम कल अगला चैप्टर शुरू करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाकी वस्सलाम.